अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अपोजिशन का इत्तेहाद कश्मकश का शिकार है। बार बार हुकूमत यह कह रही है, एक तरफ हुकूमत, दूसरी तरफ पीडीएम की तहरीक है। हुकूमत को खतरा किस चीज से? अपनी कारकर्दगी से या तहरीक से? मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी आपके सामने। आज फिर खान साहब ने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का साथ होना ही जाती मुफादात है, मुल्की मुफादात नहीं। मुझे मजबूर किया जा रहा है। खान साहब कह रहे हैं कि मैं घुटने टेक दूं माफिया के सामने। प्राइम मिनिस्टर साहब और मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज बार बार तनकीद का निशाना बनाया नून लीग को, पीपल्स पार्टी को और पीडीएम को। जितनी भी सियासी जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान को भी कहा कि पहली दफा वो असेंबली से बाहर हैं, इक्तदार से बाहर हैं। यह कैसी तब्दीली जिसे अवाम परेशान, हुकूमत बेफिक्र है। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है नुसरत वाहिद साहिबा, रुकन कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। उसी के साथ मोहतरम जनाब फराज अहमद शेख साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। मैडम, बार बार आप कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है अपोजिशन से। खान साहब कोयटा गए तो उन्होंने कहा कि मैंने जो ब्लैकमेलिंग के लिए कहा था वो पीडीएम के लिए कहा था। अगर डर नहीं है तो पीडीएम आपको याद क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब। देखिए, याद होना ना होना इज़ नॉट द इशू। आजकल वो इकट्ठे हुए हैं, 11 जमातें एक साथ इकट्ठे हैं और एक आदमी और एक जमात के खिलाफ लड़ रही हैं, तो उनका याद रहना तो ऑटोमेटिक है कि आप इतनी पुरानी जमातें और जिसमें से 3 बहुत ताकतवर जमातें हैं, वो इकट्ठे होने के बावजूद वो अपने जो वो आप कहें कि जो उनके आइडियाज़ हैं उसको तक वो कन्वे नहीं कर सके अपने लोगों को। आपस में वो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक नहीं है उनका। वो इस्तीफे की बात हुई तो जाहिर है कि जरदारी साहब जो हैं वो किस तरह मानेंगे इस बात के ऊपर कि उनके पास तो सिंध की हुकूमत है, वो कैसे इस तरह इस्तीफा देंगे। हाँ, मौलाना फजल रहमान और मरियम सफदर साहिबा जोर दे रही हैं क्योंकि दोनों के पास कोई नशिस्त नहीं है, असेंबली से बाहर हैं वो, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो चाहे वो नेशनल असेंबली हो। तो वो लोग तो इस तरह की बातें करेंगे कि इस्तीफा दो, आगे चलो, फलां करो। वो हुकूमत के लिए मुश्किलात क्रिएट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की थी कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है, तो वो प्रेशराइज वो क्यों करेंगे? बेचारे हज़ारा के लोग, वो तो खुद ही हर वक्त मुश्किल में रहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले अदवार में भी कई दफ़ा उनके 100 से ज़्यादा बंदों को बसों से उतार के मारा गया। ये तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी कि 2.5 साल में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ। पहला हुआ है जिसमें से 8 तो अफगानी हैं, बाकी ये लोग हैं हज़ारा के लोग। तो लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है कोशिश तो यही है कि मुल्क में अमन रहे, हर तरीके से इत्तेफाक रहे। और अगर प्राइम मिनिस्टर का जाने का ना जाने का था तो वो सिर्फ इसलिए कि एक तो ये कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आ सकते, दूसरा ये कि सबसे पहले तो इस्लाम का है कि जैसे ही आप कफन करते हैं आपको फौरन दफनाना पड़ता है। जब नहला धुला देते हैं तो फिर हुक्म है कि फौरन दफना दो शहीदों को। वो वहाँ पे कितने दिन रहे हैं, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मौसम ऐसा था कि मेरे ख्याल में डेड बॉडी इसके पीछे धरने के पीछे कोई अपोजिशन तो नहीं थी। और कौन थी? वो तो 3-4 दिन के बाद गए हैं। नहीं, इससे नहीं फर्क पड़ा 3-4 दिन के बाद गए हैं या 6 दिन के बाद गए। बात यह है कि अपोजिशन, और आपको पता है कि हिंदुस्तान हमेशा से अफगानिस्तान बलूचिस्तान में सब कुछ करता रहा है। जो कलभूषण साहब हैं वो भी इसी चक्कर में गिरफ्तार बलूचिस्तान से ही हुए हैं कि दहशतगर्दी वो करते रहे। हमेशा बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इंडिया का हाथ रहा है। जरदारी साहब के दौर में हुआ था, खान साहब वहां गए थे, वहां कहा था जरदारी साहब आप जिम्मेदार हैं, आपकी गवर्नमेंट जिम्मेदार है, आप रिजाइन करें और आप यहां आए। उस टाइम तो डिमांड आपकी ये थी। उस टाइम पीपल्स पार्टी ने ये नहीं कहा था कि इसके पीछे पीटीआई है, पीटीआई की साजिश हो ही नहीं सकती थी। जाहिर है पीटीआई हुकूमत में थोड़ी थी, लेकिन अब तो वो 11 जमातें एक साथ हैं और एक साथ मिलके वो हर वक्त प्रेशराइज करने की कोशिश करें जितना ज्यादा किसी भी इशू के ऊपर। अब कल का देख लीजिए कि रात को लाइट गई है, वो जी आज खड़े होकर मरियम औरंगजेब साहिबा वो बड़े बड़े लेक्चर दे रही बेगम साहब, जबकि उनके उसमें 5 दफा जा हो चुका है इस तरह का। ये लाइट क्यों गई वैसे पता है आपको?
مجھے یہ پتا ہے کہ فریکوینسی اس کی بہت لو ہو گئی، 50 سے 0 ابھی پہ آ تک گئی. وزراء کو پتہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن ایک جو بتایا عمر ایوب صاحب نے وہ یہی ہے کہ فریکوینسی بہت نیچے آ گئی، اور جس کی وجہ سے ایک دم. فراز صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم انڈر پریشر بھی نہیں ہیں، پی ڈی ایم کی بات بھی کہہ رہے ہیں، کیا کہیں گے فراز صاحب؟ پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ یہ جو پی ٹی آئی کہتی ہے، حکومت کہہ رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم پریشر میں نہیں ہیں. پریشر میں نہیں ہیں تو اتنی رکاوٹیں کیوں؟ آپ نوٹ کریں، جب بھی کوئی پی ڈی ایم کا جلسہ ہوتا ہے یا ریلی ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو اجازت نہیں دی جاتی. اگر اجازت دے بھی دی جاتی ہے، میں ملتان کا آپ کو جلسہ بتاؤں، ملتان میں ہوا ہے. پہلے اسٹیڈیم میں اجازت نہیں دی، پھر اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا، کلانی صاحب کے بیٹوں کو اریسٹ کر دیا. اتنی رکاوٹیں کیوں؟ آپ کو میں یاد دلاؤں، جب خان صاحب کا دھرنا تھا، انہوں نے کتنے دن اسلام آباد شہر بند کیا. 126 پورے پاکستان کو تکلیف ہوئی، پورے کیپٹل میں تکلیف آ گئی. اور جب وہ پرائم منسٹر صاحب پی ایم صاحب بن گئے، عمران خان صاحب پرائم منسٹر بن گئے، انہوں نے کیا بولا تھا؟ دھرنا کرنا ہے، جلسے کرنے ہیں، آ جاؤ، کنٹینر میں دیتا ہوں، کھانا بھی میں دوں گا، چائے بھی میں پلاؤں گا. یاد ہوگا آپ کو. اور یہی وہی پرائم منسٹر صاحب ہیں جو وہ اپنی باتیں بھول گئے ہیں. شاید کام بہت زیادہ آ گیا ہے، شاید پریشر ہے. اور جب بھی آپ نوٹ کریں، پی ڈی ایم کا جلسہ ہے یا ریلی ہے، حکومتی وزراء دن رات ٹی وی پہ بیٹھے ہیں. ایک صاحب اٹھتے ہیں، دوسرے صاحب آ جاتے ہیں، بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اگر نہیں ہے تو جلسے ریلی کرنے دے دینا. کیا ایشو ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یعنی کہ یہ آپ کا ملنا جو ہے فراز صاحب، یہ کہہ رہے ہیں کہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، ذاتی مفاد میں ملے ہیں آپ لوگ. کیا ذاتی بات ہے؟ کسی نے کیا مانگ دی ہے؟ کوئی بتا دے، کوئی وزراء بتا دے، کوئی بھی پی ٹی آئی کا ارکان، کوئی ممبر نیشنل اسمبلی ہو، پروونشل اسمبلی ہو، کوئی بتا دے کہ پیپلز پارٹی نے یا پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے ایسی کیا ڈیمانڈ کر دی ہے. ہم کہتے ہیں بجلی مہنگی ہو گئی ہے، گیس مہنگی، پہلے تو گیس ہے ہی نہیں، مہنگی تب ہوگی جب ہوگی، ملے گی. آپ کا آٹا، چینی، آپ دیکھ لیں. ایک تو مجھے یاد ہے جب خان صاحب خود جلسے کرتے تھے، کہتے تھے بجلی بڑھ گئی، بل پھاڑ دیتے تھے، نہیں دینا، حکمران کرپٹ ہے. گیس نہیں آتی تھی، کہتے تھے حکمران کرپٹ ہے. اب ان کی اپنی حکومت میں اتنے ایشوز آ گئے ہیں تو اب بندہ پتہ نہیں کون سا پکڑے. پہلے آپ دیکھ لیں، گیس تو ہے ہی نہیں ملک میں. ایل این جی پہ دیکھ لیں، پہلے شپمنٹ جو آنی تھی وہ کینسل کر دی. پھر ہسٹری میں سب سے مہنگی ایل این جی انہوں نے خریدی ہے. اب کیا ہے؟ اور کوئی خریدتا تو میں سمجھتا ہوں پورا ملک میں دھرنے کر دیتے، بند کر دیتے، کہتے بھائی یہ کرپٹ ہے، حکمران کرپٹ ہے، ان کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے. اب خود بے جواب، کوئی جواب نہیں ہے. فراز صاحب تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، آج بھی تقریباً 3 سال ہونے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی بحران ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اتنا وقت گزر چکا، آج بھی وہ ذمہ دار ہیں. ان سارے بحران، جتنے کرائسس ہیں، کس طرح کتنے 40 سال گزر گئے ہمیں یا 20 سال گزر گئے؟ تیسرا سال جا رہا ہے ابھی. آپ کی تیسرا سال جا رہا ہے. تیسرا سال جانا کسی بھی حکومت کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، اور اسپیشلی جو پہلی تو فیڈرل میں آئی ہو. پہلا 1-1.5 سال تو لگ جاتا ہے سمجھنے میں چیزیں. ٹھیک جو ہے، خان صاحب نے کہا تھا انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. نواز شریف 3 دفعہ کا پرائم منسٹر تھا، اس کے باوجود وہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہمیں سمجھ آنی شروع ہوتی ہے تو حکومت جانے کا ٹائم آ جاتا ہے. تیسری دفعہ وہ تھے وزیر اعظم اس وقت جب انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یہ اس میں کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے. 22 سال جدوجہد 22 سال جدوجہد جو تھی وہ صرف اس لیے تھی کہ ان کا کسی نہ کسی طرح وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ اس کرپشن کو ختم کر سکیں. ان کی سب سے بڑا مشن زندگی کا وہ یہ تھا کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کیا جائے. جو آپ نے دیکھا ہے آج بھی جتنے مقدمے ہیں ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو اقامے ہیں، یہ جو دوسری چیزیں، ہر ایک کے اقامے ہیں، ہر وزیر کا اقامہ ہے، چاہے وہ احسن اقبال ہو، چاہے وہ جو مرضی ہو، ہر ایک کے اقامے کیوں ہوتے ہیں؟ اقامے صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں سے پیسہ چلا جائے، کسی نہ کسی طرح اس کو منی لانڈرنگ کر کے اس پیسے کو لیگل کر کے واپس بھیجا جائے. اس سے انہوں نے وہاں پہ سارے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں، ہر ایک کی جائیدادیں بھی ہیں. اگر وزیر اور پرائم منسٹر یا صدر مل کے کرپشن کریں گے تو مجھے بتائیے اس ملک میں کس طرح ہوگا. شروع کے میرے خیال میں 1.5 سے 2 سال تو جو بیوروکریٹس تھے وہ بھی کام کرنے کے لیے آپ نے تیار ایک زبردست بات کی کہ کیسز انہوں نے بنایا، جیل میں آپ نے ڈالا.
जेल में हमने नहीं डाला, खान साहब नैब क्लेम ने करते डाला। हैं, खान साहब कहते हैं कि मैं जेल में वो डाल ये दूं, नहीं कहते, मैं एसी ले वो लूंगा, ये- मैं टीवी ले लूंगा। वो तो अलग से बात है कि स्पीच के दौरान बंदे ने कर ली, लेकिन वो गलत कही, सही कही? नहीं, बिल्कुल मैं उसको ना गलत कहूंगी ना सही कहूंगी, वो उनकी वो मर्जी है तो होना चाहिए, कि कुछ वो तो- जो भी वो कहना चाह रहे हैं वो कहते हैं। वो उस तरह के सियासतदान नहीं है जिनको आप डिप्लोमेट कहते हैं कि वो ऊपर से कुछ अंदर से कुछ, जो उनके दिल में होता है वो बात वो कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद पहली दफा ऐसा हुआ है कि आपके तमाम इदारे आजाद हैं। इससे पहले कभी भी कोई इदारा आजाद नहीं था। सारे इदारे आजाद हैं अपोजिशन के खिलाफ, हमारी अपनी पार्टी के खिलाफ भी। मसलन किसकी अकाउंटेबिलिटी? जहांगीर तरीन गया, क्या हुआ? सवाती साहब के साथ क्या हुआ था? वजीर बन गए। वजीर तो बहुत बाद में बने, लेकिन उन अच्छी लोगों वजारत को मिल ले गई तो ज्यादा। गया ना। नहीं, अच्छी कहाँ से मिल गई? वो तो खुसरो बेचारी बख्तियार पहले कहाँ ही हैं? डूबी खुसरो हुई। बख्तियार। पहले ही आमिर डूबी कियानी। हुई है। देखें ये लोग, आमिर कियानी को तो ऐसी पोस्ट मिली जिसमें कोई पैसा ही नहीं है सिरे से। इतना बड़ा क्राइसिस मैडम, वो सिर्फ खान साहब ने अफवाहें कहा हैं, mismanagement, वो सिर्फ अफवाहें हैं। mismanage। मैंने लिटरली मैं उन लोगों से मिली हूँ जो उनके साथ काम करते रहे, वो कहते हैं वो तो चाय तक नहीं हमसे पीते थे। इतना ज्यादा ऑनेस्ट आदमी था वो। लेकिन उसके खिलाफ एक पूरी लॉबी चली। वो और कौन सी उसके- लॉबी थी? उसके पीछे कौन था? मुझे क्या पता कौन था भाई, मैं कोई सीआईए में लगी हुई हूं। गवर्नमेंट में है ना, तो गवर्नमेंट में होने से आप क्या क्या फर्क पड़ता गुमराह है? हैं ये देखें, ये बातें नहीं होती। लॉबी जो होती है वो आपकी पार्टी के अंदर भी हो सकती है और पार्टी से बाहर भी हो सकती है। आज भी माफिया मजबूत है, बहुत मजबूत है। गवर्नमेंट से लड़ भी रहे हैं, मुसलसल लड़ रहे हैं। ऐसा गवर्नमेंट से ज्यादा देखें, किससे लड़ना? गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट यही है ना जो सारे इर्द गिर्द के लोग हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो आके बताते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो माफिया जिनको लिफाफे मिलते रहे सारी उम्र, चाहे वो जर्नलिस्ट हैं चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो किस तरह उस हुकूमत की हिमायत में बात करेंगे जहां आके उनके लिफाफे बंद हो गए हों? ठीक है। चलो, जर्नलिस्ट तो लिफाफे से आया, फिरदौस आशिक अमान कैसे आ गई, फवाद चौधरी साहब कैसे आ गए, ये किस तरह अहम पोस्टों पे आ जाते दे वांटेड टू जॉइन पीटीआई। नहीं, यानी कि फिरदौस आशिक अमान साहिबा यानी कि जब फेडरल गवर्नमेंट में पीपल्स थी तो पार्टी में थी तो गई। नाकाम थी, नाअहल थी, करप्ट थी। अभी पंजाब में आ गई बेस्ट तो पोजीशन कामयाब। फेडरल आप कह गवर्नमेंट नहीं में। सकते कि वो कामयाब हैं अभी भी, क्योंकि लगाया क्यों है? लगाया क्यों से क्या मुराद है? आपने नहीं लगाया, अच्छा बोलती हैं वो, बहुत अच्छा बोलती हैं, ये बहुत कामयाबी अच्छा है। डिफेंड करती हैं। ये मेरिट है, अच्छा बोलना, जिस उस पे पोस्ट पे है वहाँ अच्छा बोलना बहुत सिर्फ जरूरी बोलना है। चाहिए, क्या मतलब वो क्या करें मुझे बताएं? दूसरी इन्फॉर्मेशन कारकर्दगी नहीं है। नहीं, इन्फॉर्मेशन की मिनिस्टर क्या बोले, क्या आपके करें? जितने तर्जुमान हैं या वुजरा हैं, इनमें सबसे ज्यादा कारकर्दगी अगर इनसे पूछी जाए 3 साल में, तो आपको क्या लग रहा है किसी की कारकर्दगी अच्छी है, बेहतर है अवाम के लिए? देखिए, प्राइम मिनिस्टर शायद पहले ही प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो अपने वुजरा की हर 3 महीने बाद मीटिंग करते हैं, उनसे सारी उनकी परफॉर्मेंस लेते हैं, जो सही परफॉर्म नहीं कर पाता उसको चेंज करते हैं। इतना ज्यादा चेंज आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। जहां किस किसको चेंज किया? जिनको चेंज किया उसको अच्छी वजारत दी, जिसके ऊपर इल्जामात थे उसको अच्छी वजारत दी, एक जगह से हटा के दूसरी जगह दी। फेडरल से आजम हटा के सवाती पहले प्रोविंस क्या में कर थे? दिया। आपके पास अपना फेडरल, आपको अपना दाखिला का मिनिस्टर भी नहीं है, शेख रशीद अहमद है। एक मिनट, आपके पास फिनांस का अपना मिनिस्टर नहीं, वो भी पीपल्स पार्टी के पास है। इतनी पुरानी जमात, 22 साल की जमात में इससे नहीं फर्क पड़ रहा। किस तरह? हम पाकिस्तान से ही लेंगे ना, और एक्सपीरियंस लोग लेंगे। वो वहां पे उन्होंने काम किया 22 और साल या चले। उन्होंने करप्शन की या उन्होंने कुछ भी इस तरह की हरकतें की, यहाँ आके वो नहीं कर नहीं सकते। करें। फराज नहीं कर सकते। आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस आपके सामने है, जो कमिटमेंट्स, वादे आपके सामने, फराज साहब क्या कहें? देखिए, पहले तो मैं एक वजाहत करूंगा जो मैडम ने बात कही। इमरान खान साहब अब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। जो वो बात कहते हैं उस बात में वजन होना चाहिए, उसका वजन होना चाहिए, ये खुद मानती हैं। जब वो खुद खड़े होकर कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमें 3 साल गुजर गए, हम ना इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सके, ना नौकरियां दे सके, ना हुकूमत चला सके, कितने साल और चाहिए भाई ये आपको? कहा उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं था, 3 साल गुजर गए। 1.5 साल तक क्या शरीफ ने 3 दफा का भाई प्राइम मिनिस्टर था, इमरान वो खान उसके साहब साथ जब आए। खुद कहते हैं, क्या जब खुद कहते कहते हैं कि मुझे पता नहीं चला, 3 साल गुजर गए, फिर क्या हो और गया? तैयारी के साथ क्या आना चाहिए। और कितनी तैयारी चाहिए आपको? कितनी तैयारी? कितनी तैयारी चाहिए जितनी आपको? तैयारी थी उसके बाद जब वो आए आपको हैं तो कितनी देख तैयारी रहे हैं कि चाहिए ये हुकूमत चलाने के लिए? 100 अरब के नुकसान ठीक पे है, है, ठीक है, उसको फराज फिल कैसे करें वो? मैं फराज साहब से ले लूं, आज भी अगर देखें बिजली का हाल, गैस का हाल, रेलवे का हाल, पीआईए का हाल, स्टील मिल का हाल, 3 साल में कुछ नहीं हो सकता। जितनी
जितनी मर्जी आप कितने साल चाहिए आपको जी, कितने साल चाहिए, 5 साल तो कितने साल चाहिए? 5 साल के बाद तो मैं तो समझता हूँ कि आप 5 साल बाद 2 साल बाद इलेक्शन में पीटीआई के नुमाइंदे जा ही नहीं पाएंगे वोट मांगने के लिए। क्या मांगेंगे? बिजली दी है, कौन सी बिजली दी है? बिजली महंगी कर दी। आप कराची छोड़ दें, आप इंटीरियर सिंध देख लें, आप इंटीरियर सिंध देख लें, हम लोग का जहाँ से ताल्लुक है इंटीरियर सिंध में 18 घंटे बिजली नहीं है। तो अभी आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? आपने साल हो गए, 40 साल हुकूमत करते आप उसी मैंडेट पे आई है ना। आपने कौन सी गैस दे दी? साहब से मैं जवाब ले लूं। आपने कौन सी गैस दे दी है? कौन सी गैस दे दी है? ना बिजली दी है, नौकरियां 50 लाख घर देने थे, भूल गई हैं, वायदे भूल गई हैं। हुकूमत के बाद देंगे क्या? आप कब देंगे? हम देंगे। एक घर बनाए, कहाँ बनाया बता दें। आप मुझे बताएं। एक घर बनाया आपने मैंडेट लिया था ना, मैंडेट आपको मिला था ना। जब मैं वो बात कर रहा था, मैं फराज साहब से जवाब ले लूं, फिर आपकी तरफ आता हूं। ठीक, फराज साहब जवाब दें। फराज साहब आप तरफ आए, फिर आपसे बात करें। गवर्नमेंट की कारकर्दगी आपके सामने है, जितने वादे दावे किए थे, गवर्नमेंट आवाम को जवाब दे है। देखें जी, ये गवर्नमेंट तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो किसको जवाब देगी? अवाम को तो जवाब नहीं दे सकती है। आप खुद देखें जी, आप पाकिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, अब गैस कहाँ पे है? 12-12, 18-18 घंटे गैस की लोड शेडिंग है। बिजली तो छोड़ दें, तो अब गैस है ही नहीं। हम खा गए। अब गैस पिछले 40 साल में फिर किसने खाई है? कहाँ मैनेज करना है ना जी, मैनेज करना चाहिए। मैनेज करनी है, क्या मैनेज किया आपने? आपने नौकरियां देनी थी, कौन सी नौकरी दे दी है? नौकरियां लोगों को निकाल दी है आपने, पीआई से लोगों को निकाला है आपने। आप क्या करेंगे? आपको रोजगार देना था, रोजगार देना है। कौन सा रोजगार दिया? ले रहे हैं आप लोग। आपने किसको रोजगार दिया है? आप चले ये बात बताएं, आपने रोजगार दिया किसमें? एक महकमा बता दें रोजगार किसमें दिया, बताएं। देखें जरा रोजगार बता देना मुझे, किसने दिए आपने? मैं गिन के नहीं आप चलें ये बता दें, 50 लाख घर बनाने थे ना हुकूमत ने, 50 लाख घर बनाने थे, 50 लाख घर बनाने थे, एक घर भी बना दिया है। नौकरियां बता दें। ब्रेक का टाइम हो गया मैडम, ब्रेक का टाइम, फिर आपकी तरफ आऊंगा। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आता हूं, मैडम से जवाब लूंगा, मैडम की तरफ जाऊंगा कि आवाम के लिए जो सबसे ज्यादा रिलीफ होता है वो महंगाई और बेरोजगारी को कंट्रोल करने के लिए। खान साहब के लिए मैडम हमेशा मेरे शो में कहती हैं कि वो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन टीम के लिए वो नहीं कहती कि टीम ईमानदार है। ब्रेक के बाद आऊंगा, मैडम की तरफ आऊंगा, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ये सवाल करूं। वेलकम मैडम। फराज साहब ने जिस तरह कहा कि आपके पास कुछ भी नहीं है अवाम को बताने के लिए, दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या जाएंगे अवाम के पास लेके इलेक्शन के बाद? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन से पहले जी, अवाम को अच्छी तरह आज भी पता है महंगाई से अवाम तंग है। तो इस बात को हम लोग बहुत बहुत बुरी तरह रियलाइज़ करते हैं कि वाकई अवाम परेशान है, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन उनको ये भी पता है कि खान साहब ना बेईमानी कर रहे हैं, ना चोरी कर रहे हैं, ना वो पैसा अपनी जेब में लेके जा रहे हैं। वो सिर्फ इस मुल्क को ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंशाल्लाह 5 साल की जब हमारी हुकूमत ख़त्म होगी तो वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, महंगाई भी नीचे आ रही होगी। और आवाम के पास जाने का जो है वो हम ज़रूर जाएंगे। और उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि जो कर्जा इस मुल्क में लिया गया था, जो पैसे इस मुल्क में लिए गए थे, जो जिस तरह लूटा गया इस मुल्क को, जो पैसा सारा बाहर चला गया, मुझे बताएं वो उसको किस तरह रिकवर किया जाए। इसी तरह होगा ना कि टैक्स आप बढ़ा देंगे, आप चीजों की कीमतें ज्यादा कर देंगे, फिर IMF के पास अवाम के ऊपर बोझ, अवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा, गरीब के ऊपर, गरीब 15-20 हजार रुपए वाले, देखें हर एक के ऊपर बोझ पड़ेगा। ये तो आसान तरीका है। आसान तरीका नहीं है। IMF के पास जब जाते हैं तो फिर ये होता है, उसकी शराइत माननी पड़ती है। 23 दफा ये लोग गए, एक दफा हम गए, जबकि हमारी कोशिश थी 1.5 साल तक के हम ना जाए, क्योंकि हमें पता था कि उसकी शराइत इस तरह की कर लेंगे। उन्होंने तो नहीं कहा था, इससे फर्क नहीं पड़ रहा। एक लफ्ज लेके पीछे पड़ गए हैं आपके, खुदकशी। वो खुदकशी से कहीं बदतर हालात होंगे जिस वक्त जाके उन्होंने मांगा होगा, क्योंकि वो मांगने वाले लोगों में से नहीं है। अपनी जात के लिए उस आदमी ने कभी नहीं मांगा। आज भी अगर उन्होंने कहीं से लिया है कर्ज या कुछ लिया है तो मुल्क के लिए लिया है, ये नहीं कि कर्ज लेके लिया है। हॉस्पिटल अपने ऊपर चला रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, गरीब के लिए कर रहे हैं ना, वो किसी उसके लिए तो नहीं कर रहे। वो पैसा जो ले रहे हैं वो उसी चीज में लग रहा है, वो उस चीज में नहीं लग रहा कि वहां से पैसा लिया और उधर। बेहतरीन नहीं आ सकती 2.5 साल में, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जितने बिगड़े मान लिया आपकी बात मान ली, मैंने आपकी बात मान ली, पहली दफा आपकी मैं बात मान रहा हूं, मैंने आपकी बात मान ली। पीपल्स पार्टी ने 3-4 प्रोजेक्ट NICVD दे दिया, ठीक। आप कह रही हैं यहां इनको 13 साल हो गए, आप ये सवाल करेंगी, ठीक है, 40 साल ठीक है, आपने कह दिया। मुझे आपको बताए
آپ کے خیبر پختونخوا میں 7واں سال ہے، 8واں سال ہے، 9 سال ہو گئے گورنمنٹ کو، وہاں ایک پروجیکٹ آپ نے دیا ہے؟ مجھے نہیں پتا کون سا پروجیکٹ دیا ہے یا نہیں دیا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ اس وقت آپ کے پاکستان میں 2 ڈیم بن رہے ہیں جو 40 سال پہلے ڈیم بنے تھے. اس کے علاوہ اور تمام اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. صنعت کی تجارت، یہ جو زراعت کی کنسٹرکشن کی جو صنعت ہے وہ جس طرح کام کر رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے پورا کا پورا فیصل آباد اس وقت اوور بکڈ ہے کہ باہر سے بلا کے مزدوروں کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. سیمنٹ کی فیکٹری ہے، باقی چیزیں، وہاں سارا کام ہو رہا ہے. رزلٹ پہلے دن نہیں آ جاتا، یا 1 سال میں 2 سال میں نہیں آ جاتا. یہ اس کے لیے ٹائم چاہیے. میں تھوڑی اس میں وضاحت کروں گا جو میڈم نے بات بولی. لونز کے حوالے سے جی جو بھی حکومت آتی ہے لونز دیتی ہے. IMF کے پاس ہم بھی گئے ہیں، یہ بھی گئے ہیں. اور جو میڈم نے بات بتائی، یہ بھی بولی کہ لونز ہم نے لیے ہیں زیادہ. یہ میں ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، آپ بھی چیک کر لیں. جو 3 سال میں 2.5 سال میں حکومت میں PTI نے لونز لیے ہیں، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں 2.5 سال کی گورنمنٹ میں اتنے لونز کسی نے نہیں لیے. یہ آن ریکارڈ ہے، یہ آن ریکارڈ ہے جی، یہ آن ریکارڈ ہے. پہلے بھی لونز میڈم جواب ختم کر رہے ہیں. دیکھیں جواب بیچ میں نہیں بولے فراز صاحب. اور آپ نے لونز لیے. ہم جب لونز لیتے تھے کہتے تھے بھائی کرپشن ہے، لون زیادہ لیتے ہیں، حکمران پیسے لے جاتے ہیں. ابھی بھی ہم بھی وہی بات کہہ سکتے ہیں، PDM بھی وہی بات کہہ رہی ہے جو عمران خان صاحب بات کرتے تھے کہ لونز لے رہے ہیں، کرپشن بڑھ رہی ہے، پیسے بھر رہے ہیں اپنے. یہ خان صاحب نے کافی دفعہ جلسوں میں، اپنی ریلیز میں یہ مطالبہ رکھا تھا. اب PTI کی حکومت نے 2.5 سال میں سب سے زیادہ لونز لیے ہیں. اور آ جائیں آپ منصوبوں کے حوالے سے. PTI کی گورنمنٹ KPK میں لاسٹ ٹینیور میں بھی تھی. 1 میگا پروجیکٹ بتا دیں، 1-2 میگا پروجیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں جو ان کے ابھی تک چل رہے ہیں. بالکل بولوں گا جی، بالکل بولوں گا. نہیں چل رہی نا جی، کامیاب نہیں ہے. اب تو کامیاب نہیں ہے، بالکل کامیاب نہیں ہے. پچھلے 3 ہفتے پہلے واپس سے سروس رک گئی تھی. کیوں رک گئی تھی؟ جب آپ کہتے ہیں، PTI کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے معیاری کام کیا ہے، لو کاسٹ کام کیا ہے. کاسٹ بھی اس کی نہیں جی، نہیں، کاسٹ بھی اس کی لاہور میٹرو سے زیادہ، دوسری میٹرو سے زیادہ ہے. پہلے آپ کہتے تھے نہیں ہماری سب سے اکنامیکل میٹرو بنائیں گے، نہیں بنا سکے. نہیں جی، کوشش نہیں کر رہی ہے نا حکومت میں. آپ دیکھیں اور دیکھیں پھر وہ پچھلی دوسری گورنمنٹ بھی یہ بات کہتی ہیں جی تیل بڑھ گیا، وہ بڑھ گیا. چیزیں مینج کرنی ہے، نہیں کر پائے خان صاحب. ٹھیک ہے سر، میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ محترم جناب ڈاکٹر عمران شریف صاحب ایکسپرٹ ہیں اور USA سے ہیں میرے ساتھ. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب ٹیلی فون لائن پہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آواز نہیں. ہاں فراز صاحب آپ ٹیلی فون لائن پہ دوبارہ لیتے ہیں ان کو. یہ دیکھیں منصوبے PTI کا نہیں ہے. کون سا منصوبہ ہے بتا دیں آپ. ابھی آپ آ جائیں یہاں پہ بلین ٹری سونامی. ہم نے تو ریگولیٹریز نہیں نکالی نا جی، سپریم کورٹ نے نکالی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے بولا ہے. کہاں ہیں درخت بھائی؟ یہ ہم نے PDM نے یا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما تو نہیں بولا، چیف جسٹس صاحب نے بولا ہے. وہ آپ کہتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اب جب اپنی کارکردگی کی بات آتی ہے PTI کی حکومت میں کوئی جواب نہیں، کچھ نہیں کیا. تنقید دوسروں پہ. آپ سندھ میں چلیں، آپ کہتے ہیں نا سندھ پہ ہمیشہ سندھ گورنمنٹ پہ تنقید رہتی ہے. آپ NICVD دیکھ لیں. میں دعوت دیتا ہوں جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں سندھ میں آنا چاہیں، ہم دعوت دیتے ہیں. دیکھیں گمبٹ میں گمز دیکھ لیں. یہ بڑے معیاری اسپتال ہیں جو بنائے اور فری آف کاسٹ، بالکل فری آف کاسٹ اس میں ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. آپ کراچی میں سول ہاسپٹل دیکھ لیں، سائبر نائف ٹومو تھراپی کی فیسلٹیز جو باہر ملک میں آپ کو لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے پڑیں گے، یہاں فری آف کاسٹ ہے. اور یہ میں کوئی کہہ نہیں رہا، آپ کل چیک بھی کروا سکتے ہیں، چلے جائیں دیکھ لیں. یہ چیزیں ہیں یہاں پہ. تو جہاں پہ کریڈٹ ہے، جس طرح بی کہہ رہی تھی ابھی کہ کیا ہے، ہم نے یہ ڈیلیور کی ہیں چیزیں اور بے تحاشا روڈ نیٹ ورک بچھایا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہے. فراز صاحب کس طرح اس حکومت کو گھر بھیجیں گے؟ احتجاج سے، لانگ مارچ سے، کس طرح اس گورنمنٹ کو گھر بھیجا جائے گا؟ دیکھیں جی، احتجاج کرنا ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، وہ ہم بالکل کریں گے. اور پچھلی PTI نے بھی یہی کیا تھا. 126 دن بتایا کہ انہوں نے دھرنا دیا تھا اسلام آباد میں. جب بھی ہمارے ریلیز، جلسے، جلوس ہوتے ہیں، آپ دیکھیں حکومت کا، دیکھیں آپ حکومت کا ریئیکشن دیکھیں. ان کے وزیر پریشان ہو جاتے ہیں، کس طرح جواب دیں.
لوگوں کو کس طرح کریں. یہ بھائی لوگوں کا سمندر ہے, لوگ نکلیں گے, لوگ جواب مانگ رہے ہیں, اب لوگ جواب مانگ رہے ہیں کہ بھائی کیوں نہیں آ رہی بجلی, آٹا میرے مہنگا ساتھ کیوں ٹیلی ہو فون گیا. لائن پہ ڈاکٹر عمران شریف صاحب, ایکسپرٹ ہیں, ہیلتھ ایکسپرٹ یو ایس اے سے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں, ایک تو یہ ویکسین کتنی ایفیکٹو ہے, جو نیو اسٹرین آیا ہے, جس طرح ہلاکتیں ہو رہی ہیں, اس کے لیے یہ کتنا ایفیکٹو ہوگا, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ لائن ڈراپ. ہاں میڈم, جس طرح فراز صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں, ہماری جو کارکردگی آپ کے سامنے, کیا کہیں؟ بہت اچھی کارکردگی ہے, بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہاسپٹلس کے حوالے سے اور این ایچ اے کی روڈز کے حساب سے. لیکن اگر آپ 30 سال کو یا کنٹینیوس 15 ایئرس کو 3 سالوں سے یا 2.5 سالوں سے کمپیئر کریں گے تو دس از نو وے, ناٹ ایٹ آل. کیونکہ ایک حکومت جو کہ فیڈرل میں پہلی دفعہ آئی ہو, کے پی میں کام ہوا, کس طرح ہوا, لوگوں نے وہاں جا کے بتایا, دکھایا کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہاسپٹلس کی حالت ہے, کیا اسکولوں کی حالت ہے. لوگوں نے لٹرلی پرائیویٹ اسکول سے نکال کے اپنے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں ڈالنے شروع کر دیے تھے. پچھلے ٹینیور کی بات کریں, ابھی کا مجھے نہیں پتا. ڈیو ریسپیکٹ میڈم, ٹیلی فون لائن پہ ہیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. ڈاکٹر صاحب کا یہ ویکسین کتنی افیکٹو ہوگی, نیو اسٹرین جو آیا ہے, نیا اسٹرین, اس کے لیے کتنی کارآمد ہوگی, کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہاں بالکل, یہ جو نیا اسٹرین سدرن انگلینڈ میں ملا ہے, اور جہاں تک ہمارے پاس انفارمیشن ہے ویکسین اس کے خلاف افیکٹو ہوگی, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو ویکسین جو بنی ہے وائرس کے خلاف, اس میں کافی سارے امینو ایسڈ ہیں, آلموسٹ 1200 کے قریب, تقریباً 12 سے 13 امینو ایسڈ ڈفرینٹ ہیں اس نیو اسٹرین میں. اور کہنا یہی ہے کہ ایکسپرٹس کا, جو فائزر بایو ٹیک کے, موڈرنا کے اور آکسفورڈ کے, کہ یہ ویکسین 95% یا زیادہ نئی اسٹرین کے ساتھ افیکٹو ہوگا. اور اس کے اوپر لیکن سائنٹسٹ ابھی بھی ریسرچ کر رہے ہیں, اور اگر ہمیں کوئی اس میں ماڈیفیکیشن کرنی ہوگی تو وہ اتنی مشکل نہیں ہوگی, کیونکہ جو ویکسین ہے وہ لیب میں بنا ہے, اور یہ میسنجر آر این اے ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, اور اس کو اپگریڈ کرنا یا اس کو چینج کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ ساری بیسک ریسرچ اور سارا کام جو ہے وہ آلریڈی ہو چکا ہے اور ایک بلو پرنٹ بن چکا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ, دوسرا پاکستان میں یہ ویکسین کب آئے گی, اتنی بڑی پاپولیشن ہے, اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہاں, اس کا یہ آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے. اس کے لاجسٹکس اور اس کی ڈیٹیل جو ہے اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں ویکسین موسٹ لائکلی کچھ مہینوں میں آ جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ فروری یا مارچ تک جو ہے ویکسین پاکستان میں ہونا چاہیے, کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس بہت سارے ممالک ہیں دنیا میں جو اس ویکسین کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور یہ ویکسین دنیا میں اس وقت ہر جگہ تقریباً ہر کانٹیننٹ میں پہنچ چکا ہے. امریکہ میں ہے, یورپ میں ہے, ساؤتھ امریکہ میں ہے, ایون انڈیا نے ویکسینیشن شروع کر دیا, بنگلہ دیش نے اپنا ٹرائل سٹارٹ کر دیا, مڈل ایسٹ میں یہ ویکسین آلریڈی ڈیلیور ہو رہا ہے اور لوگوں کو مل رہا ہے. اور جو لاجسٹکس ہیں کس طرح اس کو پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے, اس کے لیے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے پاکستان کا, اس کو آلریڈی ایک روڈ میپ ابھی اس وقت بنا لینا چاہیے, کیونکہ یہ کافی بڑا ٹاسک ہوگا. پاکستان جو کہ 5ویں بڑی پاپولیشن ہے دنیا میں, اور یہ اسی طرح کا ٹاسک ہوگا جیسے امریکہ اور یورپین پورے یورپ میں روڈ میپ بنایا گیا ہے. جیسے ویکسین جب یہ پہنچے گا تو جو میجر سٹیز ہیں اور میجر یونیورسٹیز ہیں اور میڈیکل اسکولز ہیں وہ اس کو لیڈ کریں گے, اور اسٹیٹ اور کاؤنٹی گورنمنٹ جو ہے وہ ہیلپ کریں گی جتنے بھی کاؤنٹی ریسورسز ہیں. اور آپ جو میرا کہنا یہ ہے کہ ویکسین اسٹیشن بننے چاہیے ہیں ہر سٹی میں, ہر اسٹیٹ میں, جو کہ 24/7
ویکسینیشن دے رہے ہوں اور انف سپلائی ہوگی ہمارے پاس، کیونکہ کچھ ورلڈ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے کوویکس کے نام سے، اور اس میں جو مختلف فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کو وہ بہت لو کاسٹ پہ ویکسینیشن دیں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ 2021 میں تقریباً 2 بلین یا اس سے زیادہ ڈوزز وہ فراہم کریں گے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو۔ تو اس میں کافی کام ہو رہا ہے، جیسے ارجنٹینا ہے اور ساؤتھ امریکن کنٹریز ہے، وہاں پر آلریڈی ویکسینیشن شروع ہو گئی ہے، تو وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تیسری چیز بڑی امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریومرز بہت ہیں اس ویکسین کے بارے میں، آپ لگائیں گے تو فلاں سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، فلاں سائیڈ ایفیکٹ ہوگا، یہ کتنا سچ ہے؟ دیکھیں میں آپ کو اپنا اگزامپل خود دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو انفارمیشن ہمارے پاس، کیونکہ آپ پورا وارڈ دیکھ رہے ہیں ایل اے کے اندر اور آپ نے خود لگائی ہے۔ تقریباً 3 ہفتے پہلے لگوایا تھا، اس کے بعد میرا ایک عام دن تھا جس میں میری میٹنگز تھی، کنسلٹیشن تھے، ہاسپٹل راؤنڈ سے، اور نارمل دن گزرا، لیکن رات میں مجھے کافی ویکنیس ہوئی، آئی فیلٹ کہ میں کمپلیٹلی ڈرین آؤٹ ہو گیا ہوں، اور اس کے بعد مجھے کچھ فیور، چلز، تو میں نے پین میڈیکیشن لے لیا، اور مارننگ میں میں بالکل بیک ٹو نارمل تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ویکسین لگا اس میں جو سمٹمز تھے آفٹر دا ویکسین 1 گھنٹے کے بعد مجھے جو ہے کافی ایسی ویکنیس شروع ہو گئی اور کافی ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا، تو اس میں مجھے آدھا گھنٹہ 45 منٹ جو ہے اپنا دن میں مڈل آف دا ڈے بریک لینا پڑا، جس میں آئی جسٹ ریسٹڈ۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے اپنی یوزول ایکٹیویٹیز میں وہ اسٹارٹ کی، تو فنکشن ویل۔ نیکسٹ ڈے تھوڑا مجھے پھر کچھ ویکنیس، باڈی ایک اور چلز، فیور ہوئے، اس کے لیے کچھ پین میڈیکیشن میں نے لے لیا، لیکن یہ کہ کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا، جیسے اینافیلیکسس ہے جس میں کہ آپ جان لیوا خطرہ ہوتا ہے، یا یہ کہ کوئی باڈی ریش یا کوئی ہائی گریڈ فیور، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ اور یہ چیزیں جو مجھے سمٹمس ہوئے وہ ایکسپیکٹڈ تھے اور وہ رپورٹ ہوئے ہیں، اور کوئی میجر ایشو اب تک دیکھنے میں نہیں آیا امریکہ میں اور یورپ میں اس ویکسین کے ساتھ۔ تو یہ ویکسین سیف ویکسین ہے اور کوئی میجر کنسرن اس کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ سوشل میڈیا میں اور دوسرے جو میڈیاز ہیں وہاں پر کچھ ریومرز ہیں، کچھ فالس انفارمیشن ہے، اور وہ ہمیں اپنے آڈینس کو ایکسپلین کرنی ہے اور ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ ایک اور چیز، اگر ویکسین لگا دیتے ہیں ماسک کی ضرورت نہیں ہوگی، دوبارہ نہیں ہوگا، ہوگا تو اس کا امپیکٹ نہیں ہوگا، ہوگا تو کسی اور کو یہ اسپریڈ نہیں کر سکتے، اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا خیال ہے؟ بالکل، آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ سوال کیا ہے۔ تو ویکسین جو ہے تقریباً اس کی افیکٹونیس ہے وہ 3 مہینے تک ہے ایٹ لیسٹ، لیکن جتنے بھی ٹرائلز ہیں میجر کمپنیز کے وہ چل رہے ہیں، اور ہمیں اگلے 3 سے 6 مہینے میں پتہ چلے گا کہ ویکسین کا امپیکٹ جو ہے وہ زیادہ لمبا رہتا ہے یا 3 مہینے تک ہی رہے گا۔ اگر زیادہ عرصے رہتا ہے تو اور بوسٹر کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر اس کا افیکٹ کم رہتا ہے اور جیسے مجھے ویکسین لگی ہے اور انفیکشن مجھے ہو جاتا ہے اپریل مئی میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے گی، تیسری ڈوز کی۔ تو ایک تیسری ڈوز کی دن آپ کو ڈوز لگتی ہے، اس کے بعد ایک 21ویں دن 17 سے 21 دن کے درمیان آپ کو دوسری ڈوز لگتی ہے، یا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس موڈرنا کی ویکسین ہے تو 28 دن میں آپ کو ڈوز لگتی ہے۔ اور انفیکشن اگر ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی لوگوں کو 3 سے 4 مہینے میں، تو میرا کہنا یہی ہے کہ ایک بوسٹر ڈوز اور لگانا پڑے گا اس صورت میں، لیکن یہ کہ یہ ساری بات جو ہے ابھی ان نون ہے۔ اور جہاں تک آپ کو ویکسین لگ گیا ہے آپ کو اسٹل پریکاشن تو لینے ہی پڑیں گے، ماسک تو پہننا پڑے گا فار دا ٹائم بینگ، جب تک ہمیں یہ ساری چیزیں کلیئر نہیں ہو جاتی۔ اور اس کے علاوہ اس کی ماس ویکسینیشن پوری دنیا میں نہیں ہوتی، یہ کسی ایک ملک کو ویکسینیٹ کر کے ہم اس بیماری
سے جنگ نہیں لڑ لڑ سکتے. سکتے. اس سے جنگ ہم اسی صورت میں لڑ سکتے ہیں جب دنیا میں میجورٹی, آبویسلی ہر آدمی تو ویکسین نہیں لگوائے گا کیونکہ ہر ایک کے اپنے تھاٹس ہوتے ہیں, اپنی رائٹس ہوتے ہیں, لیکن میجورٹی کو اگر ویکسینیٹ ہم کر دیں تو ہم اس ڈیزیز کو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایگزامپل ہے پولیو کے, پلیگ کے اور دوسری ڈیزیز جنہوں نے دنیا میں کافی پرابلمس کریٹ کیے ہیں ہماری ہسٹری میں. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دینا. بریک کا ٹائم کا, بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو, سیاسی ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. ہاں ایمن صاحبہ, آپ کی طرف آتا ہوں کہ جس طرح آپ کی کمٹمنٹ سی, یا آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں, ان کے پاس ٹائم, ان کو بار بار حکومت ملی, لیکن خیبر پختونخوا میں تو آپ کے پاس حکومت تھی. جس طرح انہوں نے کہا کہ کوئی پروجیکٹ نہیں, جو گنوائے ان کا بھی حال آپ کو بتایا, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں جو 5 سال انہوں نے حکومت کی, اس وقت بہت سارے پروجیکٹ شروع ہوئے جس پہ کام ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ موٹر کیا میٹرو جو بنی ہے, اس وہ کیوں نہیں کام کر پائی, تو وہ ایکچولی میٹرو کام اس لیے نہیں کر پائی کہ اس میں انجینئرنگ کی جو چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ غلط ہو گئیں. جو میئرمنٹس تھیں, جو پتہ نہیں کیا کیا چیز تھی, کہ وہ جب بن کے تیار ہوتی تو بس اس میں نہیں سما رہی. ذمہ دار ہیں نا, تو ہم ذمہ دار, ارے بھائی تو کیا کریں, ہینگ کر لیں اپنے آپ کو, آپ ان کو سزا دیں. دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بالکل ان لوگوں کی ہوگی, ایسا ہو نہیں سکتا کہ نہ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ کے ساتھ جو ملے ہوئے لوگ ہیں وہی اگر بےمانی کر لیں تو پھر کیا کرے بندہ. یعنی جو انجینئر ہائر کیے جا رہے ہیں, جو آرکیٹیکٹ ہائر کیے جا رہے ہیں, جو جن سے بسیں لی جا رہی ہیں یا جن سے اور چیزیں لی جا رہی ہیں, وہ لوگ دے آر ناٹ کوآپریٹنگ. کہ اگر وہ پہلی دفعہ ہی وہ چیز ٹھیک بنا لیتے. ویسے میڈم ایک سوال کروں سیریس, نہیں آپ حکومت میں ہیں اپوزیشن میں ہیں؟ کیا مطلب ہے؟ آپ کا جو پوائنٹ آف ویو لگ رہا ہے, مجھے لگ رہا ہے آپ اپوزیشن میں, حکومت میں نہیں. کیوں کہ انجینئر نے یہ کر دیا, اس نے یہ کر دیا, اب یو آر ان گورنمنٹ. نہیں بھائی, گورنمنٹ میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز 100% پرفیکٹ ہوگی. کبھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, انسان ہیں سارے کے سارے, کوئی فرشتہ نہیں آ گیا اور اس نے آ کے نقشہ بنا کے دے دیا چلو جس کے اوپر چل پڑو. بہت سارے کام ہوتے ہیں جس میں غلطیاں ہوتی ہیں, اور غلطیاں ہوئی ہوں گی, ظاہر ہے ڈیفینیٹلی اس میں غلطی ہوئی ہوگی. کہ وہاں جو جس طرح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انجینئرنگ کے اس میں جو نقشے بنے ہیں اس سڑک کے, جو بھی وہ چیز بنائی گئی ہے, وہ بسیں زیادہ چوڑی تھیں, وہ ان کو ٹھیک کیا گیا. بار بار توڑنا, بار بار کرنا, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. ایک چیز بن رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پہ, اور جب بن گئی تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے کس قدر جمع غفیر وہاں اکٹھا ہو جاتا تھا. اس کی وجہ سے وہ بسیں جو اوور لوڈ ہو گئی اور پھر ان میں گڑبڑ شروع ہو گئی. تو فراز صاحب, جس طرح میڈم کہہ رہی ہیں, کوئی گورنمنٹ کی تعریف کروں تو کہاں سے تعریف کروں, اس گورنمنٹ کیا کہوں, کہاں جاؤں میں. اگر نہیں کرتا تو میڈم ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ پرفارمنس ہماری کے اوپر بات نہیں کرتے, آپ بلا وجہ تنقید کرتے ہیں, آپ بلا وجہ جو ہے نا پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہیں, بلا وجہ یہ ہمیں چیزیں سننی پڑتی ہیں. میں نے تو بالکل نہیں, حکومت کی کارکردگی پہ توجہ نہیں ہے, اپوزیشن کے اوپر. دیکھیں جی, اب ایم این اے صاحبہ نے خود ہی اپنے الفاظوں میں بتا دیا کہ جی ہمارے ساتھ جو ٹیم کام کر رہی تھی وہ کام نہیں کر پائی, ٹیکنیکل ایکسپرٹس نہیں تھے, یا آنیسٹ نہیں تھے, یا کام نہیں کر پائے, بیسیکلی نہیں کر پائے. تو یہ اچھی بات ہے, انہوں نے بتا دیا, خود مان لیا کہ جی کام صحیح نہیں ہو پایا, بٹ ان لوگوں کی ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہو جو کام نہیں کر پائے. یہ پی ٹی آئی خود حکومت میں ہے, نیب بھی ان کے ساتھ ہے, ان کے حوالے ہے, نیب بھی میں کہوں گا پی ٹی آئی کے حوالے ہے. ان کے خیبر پختونخوا میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو ہے اینٹی کرپشن کا ادارہ ان کے پاس ہے. جو لوگ جو چیزیں میں ملوث ہیں ان کو سزا تو دیں تاکہ آگے دوسرے پروجیکٹس میں وہ نہ کریں. نمبر 1. نمبر 2, دوسری بات آپ نے جو کہی کہ حکومت تو اب میں کہوں گا وفاق ہو یا کے پی کے میں ہو, ان کی مطلب بلوچستان میں ہو یا پنجاب ہو. پنجاب تو اب پنجاب میں تو آپ دیکھ لیں جی, پچھلی حکومتوں نے کیا کیا کام کیا تھا. ابھی جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے ابھی تک 2.5-3 سال میں کیا کر پائی ہے. ایک کوئی پروجیکٹ بتا دیں, ایک کوئی میگا پروجیکٹ بتا دیں پنجاب میں. پنجاب جو ہے سب سے بڑا صوبہ, سب سے پراسپرس صوبہ پاکستان کا, اس میں کیا کارکردگی رہی ہے پی ٹی آئی کی حکومت کی, کیا پروجیکٹ کیا کیا ہے. پہلے تو آپ دیکھ لیں جی,
ملک میں شہر کی ایک جو ویژن ہوتا ہے, جو شہر لوگ دیکھتے ہیں, ہمیں لنڈن نیو یارک کیوں پسند ہے, استنبول ہم کیوں جاتے ہیں, ایسے جگہوں پہ لوگ پاکستانی جو جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں, وہاں آپ کے میٹرو بسز کا سسٹم, ٹرانسپورٹ کا سسٹم, صاف صفائی کا نظام, یہ چیزیں ہوتی ہیں, اٹریکٹ کرتی ہیں لوگوں کو. پنجاب میں ابھی کیا اضافہ ہوا ہے, کیا بیوروکریسی کام کرنے نہیں دیتی, پرانی بیوروکریسی کس کی ہے, کون حکومت میں بیٹھا ہے, ان کو تو حکومت نہیں چلانا ہے نا, ڈائریکشن حکومت نہیں دیتے ہیں, دینی ہے نا. یہ تو بتا دیں, بول دیں بھائی حکومت نہیں چل رہی ہم سے, کیا دیں, حکومت بھی ان کی شکایت بھی یہ کریں. بھائی ہم تو پریشان ہیں, اپوزیشن میں ہم لوگ ہیں وفاق میں, یا چل رہی ہے سر, ملک نہیں چل رہا سر. ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ, یہ بھی کہہ سکتے ہیں حکومت چل رہی ہے. جی اس میں ایک دوسری ایک وجوہات بھی آپ کو میں بتاؤں گا ہے, کیونکہ اس میں سے جو آدھے سے زیادہ لوگ ہیں, کافی لوگ ہیں پاکستان کے, مطلب ان کا کوئی تعلق زیادہ ٹائم نہیں رہا لوگوں کا, اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پی ٹی آئی میں بالکل ابھی آئے ہیں. جس طرح آپ نے کچھ دیر پہلے پروگرام میں بولا تھا کہ جی ان کو انٹیریئر منسٹر نہیں مل رہا, پاکستان مسلم لیگ شیخ رشید فیکشن کا آپ نے بندہ لا کے بٹھا دیا. آپ کے پاس جو آپ کا کور ایشو ہے انٹیریئر سیکیورٹی, اس میں آپ کے پاس بندہ نہیں ہے. اور آپ انفارمیشن میں دیکھ لیں جی, پنجاب میں اور یہ فیڈرل وفاق میں کبھی ابھی شبلی فراز صاحب آئے ہیں, اس سے پہلے کبھی پنجاب میں فیاض چوہان صاحب رہے ہیں, کبھی چلے جاتے ہیں, اچانک سے واپس آ جاتے ہیں. کبھی وفاق میں فردوس عاشق صاحبہ ہیں, کبھی ہیں, کبھی فواد چودھری ہیں, کبھی ان کو پنجاب لے آتے ہیں. میوزیکل چیئرز ہے, حکومت تو نہیں ہے یہ جی, حکومت کی میوزیکل چیئرز چل رہی ہے. یہ کرائسس کا دوسرا سر مستقبل کیا ہے, پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا اپنا ذاتی مفاد ہے, ہر کوئی اپنے اپنے مفاد کے ساتھ ہے, عوامی مفاد نہیں ہے. لیکن یہ پی ڈی ایم کا ایک ہی مفاد ہے, عوام کا مفاد. آپ دیکھیں جو ہم نے جو ایک تحریک چلی ہے پی ڈی ایم ہے, پاکستان کی 11 جماعتیں, سیاسی جماعتیں ساتھ ہیں, سب ساتھ ہیں, خالی ایک طرف پی ٹی آئی کو اکیلا کر دیا ہے. کیا وجوہات ہیں؟ ہم سب ہمیشہ ماضی میں ایک دوسرے کے ساتھ الیکشنیں لڑتے رہے ہیں, ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی. اب یہ صورتحال ہو گئی ہے جو ہماری لیڈرشپ نے بولا کہ بھائی اب گزارا نہیں ہوگا, ان کے حوالے ملک رہا تو تباہی ہو جائے گی. اور آپ خود دیکھیں میر صاحب, ہمارے ملک میں ایک تو بے روزگاری اتنی زیادہ ہے. میں انٹیریئر سے تعلق رکھتا ہوں, میں آپ کو انٹیریئر میں بتاتا ہوں. ایک تو امپلائمنٹ نہیں ہے, نوکریاں گورنمنٹ نہیں دے پائی. آپ کے بجلی کے بل, گیس کے بل آسمان چھو رہے ہیں. لوگ کہاں سے دیں, کہاں سے غریب آدمی دے؟ اگر جو جس کے پاس نوکری بھی ہے, 15-20 ہزار روپے, 17,000 منیمم ویج ہے, 20-25 ہزار روپے لوگ کماتے ہیں. گیس کا بل دیں, بجلی کا بل دیں, آٹا چینی اپنا پیٹ پالیں, کیا کریں؟ کوئی راستہ تو بتائیں, کیا کرے عوام؟ مطلب نہ بجلی ہے, نہ گیس ہے, نہ نوکری ہے. نوجوان ملک کا کہاں جائے گا؟ جو اپرچونیٹیز نوکریاں نکالنی ہیں, نوکریاں پیدا کرنی ہیں, گورنمنٹ نے کرنی ہے نا جی, گورنمنٹ نے کرنی ہے. میڈم ایک تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کو گھر بھیجیں گے تحریک سے, استعفیٰ سے. پیپلز پارٹی استعفیٰ دے گی؟ آپ کو لگ رہا ہے پیپلز پارٹی اپنی حکومت قربان کر دے, سندھ گورنمنٹ قربان کر دے, استعفیٰ کہہ دے, اتنا پریشر ڈال دے کہ خان صاحب جو ہے نا حکومت چھوڑ دے, استعفیٰ دے دے؟ بلی کو خواب میں چشرے نظر آتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہونے والا. آپ کا پرائم منسٹر کہیں نہیں جا رہا, حکومت کہیں نہیں جا رہی. 5 سال پورے کریں گے اور اگلی دفعہ الیکشن لڑیں گے, اور اس سے زیادہ بہتر رزلٹ کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اب انہوں نے کہا کہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئیں. اس کے بارے میں 2011 میں پرائم منسٹر پریڈکشن کر چکے تھے کہ جب میں ان کی کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالوں گا تو یہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اور وٹ ایور جو بھی لوگ ہیں سارے کے سارے, وہ کیوں اکٹھے مجبوری میں ساتھ ہوئے؟ بالکل مجبوری میں ثابت ہوئے. کون سی مجبوری تھی؟ ایم کیو ایم اور جن کو ڈاکو کہتے تھے, دہشت گرد کہتے تھے. وہ مجبوری وہ یہ ہے کہ آپ کو حکومت بنانی ہے, اقتدار کے لیے. کرسی تو چاہیے نا بھائی, کرسی کے بغیر کر سکتا ہے کوئی کام؟ ہاں, مذاق اڑوانے کے لیے نہیں آتی ہوں ہاں, یہ میں نے کرسی کے لیے نا کمپرومائز کیا. ظاہر ہے حکومت جب بنانی ہے تو آپ کو لوگوں کو لینا ہے. وہ ہمیشہ ہر وقت ہر حکومت میں شامل رہے ہیں ایم کیو ایم والے. ان کے پاس سیٹیں ہوتی ہیں, اس دفعہ وہ ساری سیٹیں ہم لوگ تقریباً لے چکے تھے. ابھی جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ ہمارا ایک بھی مطالبہ پورا نہیں, وہ آپ سے بلیک میل کر رہے ہیں. وہ اس طرح کی بات نہیں ہے. اب آج بھی آپ نے پریس کانفرنس دیکھی ہوگی, 2-3 دن پہلے بھی اس میں گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے جی, آئی ٹی کے وہ منسٹر صاحب وہ بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ ساری انہوں نے بتایا کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے, کیا کیا کچھ ہونا ہے.
تو اس میں اب وہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں, تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہو جاتا ہے, اور اسپیشلی جب سینٹ کا الیکشن سامنے آ رہا ہو تو تمام لوگ اپنے مطالبات سامنے رکھتے ہیں. بڑی مہربانی آپ کی فراز صاحب, آپ کی بڑی مہربانی. ملک کے اندر جمہوریت سسٹم چلتا رہے, پی ڈی ایم کی ایک پورا حق ہے ان کو ایک اسٹرگل کرنے کی. میڈم کہہ رہی ہیں کہ 5 سال ہم پورا کریں گے, 5 سال کے بعد جب عوام کے پاس جائیں گے اکاؤنٹیبلٹی وہ ووٹ سے کریں گے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.